اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. یہ باب ہے اس کے بیان میں جو کسی شے کو سنے، کسی بات کو سنے، کسی حدیث کو سنے یا قرآن کی کوئی آیت سنے، فلم یفہمہ، پھر اس کو سمجھ نہ سکے، ایک مرتبہ بات سنی لیکن سمجھ میں نہیں آئی، فراجعہ، تو وہ مراجعت کرے، وہ کہے کہ مجھے یہ بات دوبارہ سمجھا دے، حتی یعرفہ، اس لیے کہ میں اس کو پہچان لوں اور سمجھ لوں کہ یہ بات ہے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس شخص کا حساب کیا جائے گا تو وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. جس بندے کا بھی حساب ہوگا وہ بندہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اس کو عذاب ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اب ظاہر ہے آپ نے بھی سنی، آپ نے جب سنی تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ بات آپ نے کبھی اس انداز سے نہیں سنی کہ من حوسب عذب، کہ جس کا بھی حساب کیا گیا تو وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اس کو عذاب ہوگا، یقیناً ہوگا. یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے. اب ظاہر ہے حساب تو سب کا ہونا ہے تو عذاب بھی سب کو ہوگا، حالانکہ عذاب تو سب کو نہیں ہوگا، لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں من حوسب عذب. یہ حدیث صرف آپ کو نہیں سمجھ آئی بلکہ یہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ تمام عورتوں سے علم میں، عمل میں، عقل میں اور دین کی سمجھ میں سب سے آگے ہیں، تو ان کو بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. تو ام المومنین فرماتی ہیں جب مجھے یہ حدیث سمجھ نہ آئی تو میں نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے جب یہ حدیث سنی آپ علیہ السلام سے تو میں نے آگے سے عرض کی، فقلت اب علیہ یقول اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جو مومن ہوگا اس کا حساب آسان لیا جائے گا. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کا حساب آسان ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کیا کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی تک تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نا حدیث میں آیا جس کا حساب ہوا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن بندے کا حساب آسان ہوگا، کافر کا سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا کافر مشرک کا. تو ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کی وضاحت چاہیے. قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب يهلك. آپ علیہ السلام نے پھر سمجھایا، فرمایا قرآن کی آیت کا مطلب جو ہے کہ حساب آسان لیا جائے گا، یہ مومن بندے کا حساب اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا کافر مشرک کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بھی اللہ حساب آسان لے گا تو اس کا حساب کتنا آسان ہوگا. فرمایا یہ بھی سمجھو اور پھر میرے فرمان کا مطلب بھی سمجھو، اور دونوں باتیں سمجھو. آسان حساب کا یہ مطلب ہے اللہ بندے کو یہ کہے گا تو نے یہ کیا، وہ کہے گا جی یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کہے گا کیا. ادھر سے اللہ کہتے جائیں کہ تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا. بندہ کہے گا جی میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. اللہ کہے گا تو نے اقرار کر لیا یہ سب کچھ تو نے کیا؟ جی میں نے کیا. اللہ کہے گا جا میں نے معاف کیا. یہ ہے آسان حساب. تو آسان حساب یہ ہے، اس لیے
ہاں آپ نے عرب کی دعائیں نہیں سنی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا پہلے تو حساب نہ لے، اگر حساب لے تو آسان حساب ہو، بس ہم یہ کہیں ہم نے کیا تو کہے بخش دیا، بس یہ حساب ہو۔ اور میرے فرمان کا مطلب یہ ہے، یہ تو اب آیت سمجھ آئی، اور آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کیا، من حوسبہ عذبہ، جس کا حساب کیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوا، اس کا مطلب بھی سمجھ لو۔ فرمایا ولیکن من نوقش الحساب یہلک، جس کا حساب میں مناقشہ کیا گیا، مناقشہ۔ اب پہلے والا حساب یسیر بھی آپ نے سمجھا، حساب یسیر کیا کیا وہ کہے گا ہاں میں نے کیا جی میں نے کیا جا۔ اب دوسری بات بھی سمجھیں کہ حساب مناقشہ، حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے حساب میں مناقشہ۔ مناقشہ کیا ہے؟ یہ تو نے کیا، یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا میں نے کیا، آگے اللہ یہ کہے گا کیوں کیا، بس جس سے یہ پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے کیوں کیا، حضور نے فرمایا یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں نا جی، ایک ہے کہ کیوں کیا، ایک ہے کیا، وہ کہ میں نے کیا جا، تو نے مان لیا نا جا میں نے معاف کیا، ایک یہ ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم، حساب یسیر، بہت آسان حساب ہے اور جلدی چھٹکارا ہو جائے گا، نجات ہو جائے گی، خلاصی ہو جائے گی۔ لیکن میرے فرمان کا مطلب یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب ہوا عذاب میں مبتلا، یعنی مناقشہ۔ مناقشے کا کیا مطلب ہے؟ سختی، کیا تو نے یہ کیا؟ جی میں نے کیا، کیوں کیا تھا؟ جب اللہ یہ کہنا شروع کر دیں گے نا کیوں کیا، پر میں بندہ کیا، اس وقت بس بندہ گرفتار ہو گیا۔ اب اللہ کی مرضی، جب چاہے اللہ نکالے، اور اس کی مرضی ہے، اس کی گرفت میں ہاں جی بندہ آ گیا۔ تو اب جا کر دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں، قرآن بھی سمجھ آ گیا اور حدیث پاک بھی سمجھ آ گئی، اور ام المومنین کی برکت سے پوری امت کو معلوم ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا جب کوئی بات دین کی سمجھ نہ آئے تو بندہ اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ باقی یہ حدیث کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موجودہ لوگ جو ہیں وہ علم سن کر ان لوگوں تک علم پہنچائیں جو غائب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، لیکن خلاصے کے طور پر عرض کر دوں کہ ابن ابی سعید ابو شریح سے نقل کرتے ہیں، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، انہوں نے عمر بن سعید کو کہا تھا، یہ عمر بن سعید یہ پولیس کا افسر تھا، لیکن یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ہے یزید کا زمانہ۔ یزید کے زمانے میں یبعث البعوث، لشکر بھیج رہا تھا مکہ المکرمہ کی طرف، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی کرنی تھی انہوں نے۔ تو اذن لی ایھا الامیر احدث کا قولا، صحابی رسول نے کہا اس افسر کو، یزید کی طرف سے جو افسر تھا مدینے کا، اور وہ بھیج رہا تھا، فوجیں بھیج رہا تھا مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ یہ زمانہ بڑا عجیب گزرا ہے۔ تو کہا صحابی رسول نے مجھے ایک حدیث بیان کرنے دو۔ اس افسر کو کہا پہلے میری بات سنو، قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد یوم الفتح، فرمایا جس وقت سن 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح کیا، جس دن مکہ فتح ہوا اس کے دوسرے دن حضور کھڑے ہو کر یہ خطاب کر رہے تھے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی وابصرتہ عینایا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا، میری آنکھوں نے دیکھا۔ حین تکلم بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، حمد اللہ و اثنى علیہ، آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ مکہ المکرمہ کے جس دن فتح ہوا اس کے دوسرے دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ثم قال، اس خطبے کا ایک جز، ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ المکرمہ وہ شہر ہے کہ جس میں اللہ نے قتل و قتال کو حرام قرار دیا، اس میں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ ولم یحرمها یہ الناس، اس کو اللہ نے باعزت بنایا ہے
اس کو لوگوں نے باعزت نہیں بنایا. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فلا یحل لامرئ، کسی مرد کے لیے جائز نہیں ان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ان یسفک بہا دما، کہ مکہ المکرمہ میں فوجیں بھیج کر وہاں خون ریزی کرے، خون نہ بہاؤ. ولا یازد بہا الشجرہ شجرۃ، وہاں کا درخت کاٹنا جائز نہیں ہے، وہاں کی گھاس کاٹنا جائز نہیں ہے، وہاں کا سبزہ کاٹنا جائز نہیں ہے مکہ المکرمہ کا، اور تم خون ریزی کر رہے ہو اور فوجیں بھیج رہے ہو. فإن أحد ترخص، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی اس بات سے اجازت سمجھ رہا ہو کیا کہ اللہ کے رسول نے بھی تو مکہ المکرمہ میں آ کر سن 8 ہجری میں جی وہاں کے لوگوں پر چڑھائی کی، اللہ کے حکم سے وہاں چڑھائی کی، تو حضور نے بھی آ کر قتال تو کیا، کئی لوگوں کو پکڑا. ابن خطل ایک کافر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاں ملے اس کو پکڑ لینا. چنانچہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا، اس کو پکڑا گیا ابن خطل کو اور اس کو قتل کیا گیا. تو ایسے لوگ کئی تھے، اکثر کو تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے قتل کا حکم ہوا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو قتال کیا تھا، تو اس کا جواب تو مجھ سے سن لو کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا. فرمایا فَإِن تَرَخَّصَ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا فَقُولُوا، اس شخص کو کہہ دینا ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، یاد رکھنا اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے تم نہیں قتل و قتال کر سکتے. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پورے دن کی ایک گھڑی میں قتل و قتال کو جائز قرار دیا. جو بہت بڑے سرکش تھے، سرغنے تھے کافر، ان کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، لیکن میرے علاوہ کسی کو اجازت دی. اور تو مکہ کی طرف اپنی فوجیں بھیج رہا ہے. یہ عمر بن سعید کو کہا، اور یہ زمانہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کون سا زمانہ تھا؟ یزید کا زمانہ. فقیلا، اچھا آگے، ثم عادت حرمتها اليوم کا حرمتها بالامس، جیسے کل اللہ پاک نے اس کو با حرمت بنایا آج بھی با حرمت ہے. کیا مطلب؟ اس میں قتل و قتال جائز نہیں. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ حدیث جو سن رہے ہو ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں سے غائب ہے، پہنچانا. فقیل علی ابی شریح، اب ابو شریح صحابی نے یہ حدیث عمر بن سعید کو سنا دی. عمر بن سعید کون ہے؟ وہی فوج کا پولیس کا افسر ہے. جب اس کو سنائی تو صحابی رسول سے بعد والے لوگوں نے پوچھا پھر اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ ما قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ قال انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح آپ صحابی ہیں لیکن میں آپ سے بھی زیادہ حدیث کو جانتا ہوں. جب طاقت ہو نا، طاقت کا نشہ ہو، پھر ایسے لوگ قرآن و حدیث کی طرف توجہ نہیں کرتے. کہنے لگا میں تم سے بھی زیادہ حدیث جانتا ہوں. لا تعیز آسیہ ولا فارا بدم ولا فارا بخاربہ، کہتے ہیں کہ حرم شریف میں وہ شخص پناہ نہیں لے سکتا، حرم اس کو پناہ نہیں دیتا جو گناہ گار ہو، کسی کا خون کر کے اندر داخل ہو چکا ہو اور کوئی فساد کرنے والا ہو تو اس کو حرم جو ہے وہ کیا نہیں کرتا، پناہ نہیں دیتا. یہ اس نے تعبیر کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قاتل بنا دیا، صحابی رسول کو، حالانکہ صحابی رسول کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا صرف ایک ہی قصور تھا. میں آپ کو بتاؤں، صحابی رسول کا ایک قصور تھا. آپ یہ سمجھے کہ قصور بنتا بھی ہے یا نہیں؟ قصور یہ تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں، یہ قصور تھا اس کا. یہ صحابی رسول بھی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی حضرت اسماء، یہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، بس کہا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نواسوں میں بھی کتنی مشابہت ہے. حضور کا نواسہ بھی کہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، اور کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ادھر ابو بکر صدیق کا نواسہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، اور یہ مکہ المکرمہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ یہ پوچھیں کہ قصہ کیا ہوا؟ اس نے اپنی فوجیں بھیج دی، انہوں نے اس وقت کے اعتبار سے گولے پھینکے مکہ المکرمہ میں، صرف مکہ میں نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی دیوار پہ بھی پھینک دی، اور کعبۃ اللہ کی دیوار وہ متاثر ہو گئی، غلاف جل گیا، وہاں کئی لوگ جو ہے فوت ہو گئے۔ صرف کرنا کیا تھا؟ اس وقت حضرت کی والدہ زندہ تھی، حضرت اسماء۔ پوچھا اما جان اب بتائیں کہ میں کیا کروں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ صرف آپ سے مشورہ لینا ہے، باقی کہا دیکھو اگر تم سمجھتی ہو کہ حق پر ہو پھر ڈٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ آپ سے اجازت مل جائے مجھے، ماں باپ کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، تو کہا آپ کی طرف سے اجازت۔ اب تلوار لے کے جو نکلے تو اتنا تہس نہس کیا یزیدی فوجیوں کو کہ کئی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور بالآخر پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج قسمت سے ان کا ذکر خیر آ گیا، اس لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا ان کا۔ تو یہ حدیث ہے، تو کہنے لگا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں آپ سے حدیث کو، آپ کیا حدیث بیان کریں گے؟ صحابی رسول سے کوئی زیادہ علم رکھتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ یہ کہتے ہیں آج کے لوگ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک بات اسی خطبے کے اندر یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، جس طرح یہ مکہ میں قتل و قتال حرام ہے، ایک دوسرے کا خون کرنا بھی حرام، ایک دوسرے کے مالوں کو کھانا بھی حرام، وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے جیسے یہ دن یہ عظمت والا ہے، یہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ شہر عظمت والا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی عزتیں ان کی بھی حرمت ہے، احترام کیا کرو۔ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ وقال محمد یقول صدق رسول اللہ، یہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تقریر بھی آپ نے کی تھی نا مکہ المکرمہ کے بارے میں وہ بالکل سچ ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ کسی کو بھی مکے میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے، امن کا شہر ہے۔ کان ذالک الا هل بلغت مرتين، آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا یہ بتاؤ میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچایا؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بات بالکل پہنچا دی، بلکہ یہ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا۔ اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ جب اس حدیث کو لوگوں کو بیان کرتے تو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کیا؟ اے لوگوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کو یہ حدیث پہنچے وہ آگے پہنچائے کہ مکہ میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، جس کو یہ حدیث پہنچے تو آگے پہنچائے۔ تو یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں محمد ابن سیری کہتے ہیں اے لوگوں میں نے تمہیں پہنچا دی تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے ہمیں یہ حدیث پہنچا دی ہے۔ حدیث کا خلاصہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ مکہ المکرمہ امن کا شہر ہے اور اس میں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں کہ سبھی آپ نے ماشاءاللہ سن لیا۔ ایک یہ ہے کہ دین کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ کی اتنی عظمت ہے کہ وہاں کسی قسم کا قتل و قتال، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھاتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔